بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مناع للخیر معتد اثیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کے سامنے مسئلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ پروگراموں میں آپ کے سامنے اصل میلاد اور حیت میلاد اور کیفیت میلاد اور علماء کے اس کے اوپر فتاوی جات جو ہیں ان کا ذکر کیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے اس کے اوپر بہت سے علماء جو ہیں ان کے فتاوی آپ کے سامنے اور ان کے عمل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ آج بھی میں انشاءاللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر عرض کا عالم کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ عالم جن کا یہ فتویٰ آج میں پیش کر رہا ہوں، جن کی تحقیق میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ مصر کے ایک عالم ہیں۔ ان کا نام عمر عبداللہ الکامل ہے اور ان کی ایک کتاب ہے الانصاف۔ یہ علامہ علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس طبقے سے ان کا تعلق ہے کہ جو عرب علماء جو ہیں وہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کے جوابات دیتے رہتے ہیں۔ تو عبداللہ الکامل جو ہیں یہ اہل سنت و جماعت کے عالم ہیں اور بہت محقق عالم ہیں۔ ان کی کتاب الانصاف کے میں پہلے بھی آپ کو میں ڈیفرنٹ مقام پر حوالہ جات دے چکا ہوں۔ انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی اسی کتاب الانصاف کے اندر جو ایک پورا باب لکھا ہے، اس میں سے کچھ باتیں وہ ہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو وہ بعض تو اس میں سے ریپیٹ ہوں گی، تو اس ریپیٹیشن سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ ریپیٹیشن نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں زیادہ ریپیٹ باتیں کرتا بھی نہیں ہوں کہ تاکہ وہ دوسری بات جو ہے وہ کہنے کا وقت بچ جائے۔ تو آج میں علامہ عمر عبداللہ الکامل جو ہے ان کی کتاب الانصاف سے آپ کے سامنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں الاحتفال بالمولد، اس باب کا نام ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں ان مجلس الاحتفال بالمولد النبی مولد النبوی شریف قربۃ من القربات لما يحتويه من صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر اللہ وغیر ذلک من القربات، کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرنا یہ ایک نیک کام ہے۔ وہ اس لیے کہ نبی کریم یہ محفل میلاد ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہیں اور یہ کام نیک ہیں، لہٰذا میلاد جو ہے اس کو غلط کہنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں وَإِذَا تَفَصَّحْنَا مُحْتَوَیَاتِ الْمَوْلِدِ سَنَجِدُ أَنَّ جَمِيعًا مِنَ الْأُمُورِ الْمُسْتَحَبَّةِ شَرْعًا وَهِيَ مُجْمَلَةٌ فِيهَا يَأْتِي۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باتیں کی جاتی ہیں، جو امور خیر ہیں، جب ان کو ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر وہ ساری باتیں مستحب ہیں انڈیویجولی اعتبار سے۔ اب جب وہ میلاد کی یہ باتیں کر چکے تو اس کے بعد اب وہ میلاد کی تعریف کرنے لگے ہیں کہ میلاد کی محفل کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو باب باندھا ہے اس کا نام ہے الاحتفال بالمولد۔ اس کے اندر میں ہلکے ہلکے چند اشارے بھی دوں گا کہ میلاد کی محفل کیا ہے۔ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، صرف ایک ہی طرز
کی کوئی چیز کر لینا، نعتیں پڑھ دینا، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مجموعہ ہے تمام کار خیر کا۔ اس میں پہلی بات وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ قراءتہ ما تیسر من القرآن الکریم۔ پہلی بات جو محفل میلاد کی ہے وہ ہے کہ جہاں سے آسان ہو وہ قرآن کی تلاوت کرے، یعنی تلاوت قرآن کرنا یہ محفل میلاد کا پہلا پارٹ ہے۔ یہ باتیں میں بار بار وضاحت سے کرایا ہوں۔ سارا سال قرآن کی تلاوت کرنا اور محفل میلاد کی رات کو تلاوت کرنا، محفل میلاد میں ربیع الاول کے مہینے میں تلاوت کرنا، تو یہ ہر طریقے سے جائز ہے۔ دوسری چیز ہے ذکر شیء من شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق کو بیان کرنا۔ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ انشاد شیء من المداح النبویہ، اور جو نشید ہے، اب نشید انہوں نے نعت کا لفظ نہیں لکھا، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں نعت پڑھنا۔ اصل میں نشید جو لفظ ہوتا ہے، نشد، یہ کہتے ہیں آنا، سبحان اللہ۔ اور جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں بھی پڑھتے تھے اور حضور کے گیت بھی گاتے تھے۔ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ترجمہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، کوئی اہل علم میں سے میری کریکشن کر سکتا ہے۔ میں جو معنی نشید کا لیتا ہوں وہ یہ ہے، نشید کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مائے پڑھنا، یعنی نعت پڑھنا، گیت گانا اور مائے پڑھنا۔ کیونکہ جو مائے ہوتے ہیں نا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بڑے کمال کے مائے بعض اہل علم نے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ اہل علم میں نے اس لیے کہا کہ بعض نعت لکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے، تو بس وہ قافیہ سے قافیہ ملاتے چلے جاتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی پیغام نہیں ہوتا۔ ہاں سر ہو جاتی ہے، پڑھنے والے سر لگا لیتے ہیں، طرز لگا لیتے ہیں، لیکن پیغام نہیں ہوتا۔ لیکن کئی نعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر پیغام بھی ہوتا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شان کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور وہ قرآن و سنت سے کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اشعار جو ہوتے ہیں۔ یہ کلام کے لکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ بات نشید کی آ گئی ہے، مائیوں کی بات آ گئی ہے، تو میں بھی آپ کو ایک مائیہ سنا دیتا ہوں۔ کبھی کبھی جب میں اکیلے بیٹھا ہوتا ہوں یا سفر کر رہا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی میں اس مائیے کو گنگناتا رہتا ہوں۔ چونکہ اشعار پڑھنے کی، نعت پڑھنے کی مجھے پریکٹس نہیں، اس لیے ممکن ہے کہ یہ مائیہ پڑھنے میں کوئی غلط لفظ نہ کہہ دوں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیں۔ وہ مائیہ میں کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں، یہ جو نشید ہے، کیونکہ نشید میلاد کا حصہ ہے، تو علامہ کامل نے جو لکھا ہے اس کے حساب سے، تو وہ مائیہ یہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ بدلہ نے چھاں کی تھی، بدلہ نے چھاں کی تھی، رب بھی من جاوے گا جدو سونے نے ہاں کی تھی۔ کیا بات ہے، غضب کر دیا کسی لکھنے والے نے۔ اصل میں مجھے اس مائیے سے محبت اس لیے ہے کہ یہ جن بزرگوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، معلوم نہیں وہ ان کا ہے یا نہیں، یہ میری تحقیق نہیں ہے، لیکن ایک بڑے بزرگ کا نام لیا جاتا ہے، ایک ولی اللہ کا مائیہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے کہ بدلہ نے چھاں کی تھی، رب بھی من جاوے گا جدو سونے نے ہاں کی تھی۔ تو شیخ الکامل کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا بیان کرنا، حضور پر درود پڑھنا، اور انشاد شیء من المداح النبویہ، اور حضور کی شان کے گیت گانا، یہ ہے۔ اور الدعا، اور محفل کے آخر میں دعا کرنا، اور اطعام الطعام، اور جو موجود ہو سادگی کے ساتھ، یہ سادگی کا ترجمہ میں خود کر رہا ہوں، آخر میں حاضرین مجلس جو محفل ہیں ان کو کھانا کھلانا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو احتفال بالمولد النبی ہیں،
جو مجلس احتفال مولد النبی ہیں، جو محتویات ہیں مولد کے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ہم میلاد کہتے ہیں. تو شیخ کامل کہتے ہیں کہ ان کو اگر ہم دیکھیں، حاضیہ محتویات المولد غالباً ما انکار زیادہ علی ذالک مما یتنافی مع الشرع شریف ولا یختلف اثنان من الامت علی استحباب هذه المحتویات. یہی وہ چیزیں ہیں جو میلاد کے اندر ہوتی ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہو جو خلاف شرع ہو تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اور یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو کوئی امت میں ایسا بندہ نہیں ہو سکتا جو ان باتوں سے اختلاف کرے. تو یہ میلاد ہے. اب جہاں تک میلاد کے ان محتویات کا تعلق ہے، محتویات جو ہیں یعنی جو اس کے پارٹس ہیں، ان کا جو تعلق ہے قرآن کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، حضور کے شمائل بیان کرنا، آپ کی گیت گانا، نعتیں پڑھنا، دعا کرنا، اور حاضرین جو ہیں ان کو کھانا کھلانا. ان میں سے سب سے زیادہ جس بات پر ہمارے شبہ ڈالنے والوں کو ہوتا ہے نا، اعتراض ہوتا ہے، جس بات پر سب سے زیادہ وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے نا، یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے. اس کا ایک تو الزامی چھوٹا سا جواب ہے کہ سعودی عرب کا جو سالانہ دن ہوتا ہے جس کو عید مولد الوطنی کہتے ہیں، اگر کسی کو وہاں جانے کا اتفاق ہو اور جو کھانے وہاں ہوتے ہیں جو ہوتا ہے 23 سپٹمبر کا جو ہوتا ہے، اس عید الوطنی کے اوپر جو کھانے ہوتے ہیں، اتنا کھانا پکتا ہے اور اتنا ضائع ہوتا ہے کہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عید الوطنی کے اوپر جتنا کھانا پکایا جاتا ہے دنیا بھر میں، ایمبیسیوں کے اندر اور سعودی عرب کے ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر صحرا کے اندر، وہ اتنا کھانا ہوتا ہے کہ اگر وہ کھانا کسی غریب ملک کو دے دیا جائے تو اس کھانے کے اوپر جتنی رقم خرچ ہوتی ہے وہ کئی ماہ تک غریبوں کا گزارا ہو جائے، ان کی روٹی بن جائے. مگر جب وہ عید الوطنی کے اوپر اتنا کھانا کھلایا جاتا ہے، اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں، اس کے اوپر سعودی عرب کا ایک عالم بھی فتویٰ نہیں دیتا کہ یہ تو فضول خرچی ہے، یہ عید الوطنی کہاں سے نکال لی تم نے؟ کیا یہ حضور نے کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کی تھی، حضرت عمر نے کی تھی، حضرت عثمان نے کی تھی، حضرت علی نے کی تھی. عید الوطنی کے اوپر تو ساری زبانیں خاموش ہوتی ہیں. اتنا کھانا بھی ہوتا ہے وہاں، فضول خرچیاں بھی، اس کو کوئی فضول خرچی بھی نہیں کہتا. اور جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، درود و سلام پڑھا جائے، حضور کے ثنا کی جائے، دعا کی جائے، اور مہمان چونکہ بڑی دیر سے سن رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کو، ان کو کھانا کھلایا جائے، تو پھر پورے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست اس کے اوپر فتوے کی کتابیں لکھتے ہیں. باہر کے ملکوں سے گارنٹیں ملتی ہیں کہ آپ اس کے اوپر فتویٰ لکھیں کہ یہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے، یہ محفل کرنا جائز نہیں ہے، یہ مجلس کرنا جائز نہیں ہے. گارنٹیں ملتی ہیں، علماء کو تنخواہیں دی جاتی، جس کو شیخ الکامل کہہ رہے ہیں اطعام و طعام کے کھانا ہوتا ہے، اس کے اوپر تو اتنے فتوے ہیں کہ لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں کتابچے، تقریریں، تحریریں